السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم،
وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے کئی جمعوں سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. بات چلتے چلتے بہت لمبی ہو رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ میں. جیسا کہ پچھلے جمعوں میں سماعت فرمائے ہیں، اولاد کی جو تربیت ہے وہ اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک بڑی ذمہ داری ماں باپ پر رکھی ہے. اللہ کے حبیب پاک طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے متعلق ماں باپ کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں اور ماں باپ کے متعلق اولاد کے لیے کچھ حقوق بیان کیے ہیں. ان دونوں کا جاننا اور دونوں کا پہچاننا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور حقوق کی پابندی نہیں ہوتی. عام طور پر یہی شکوے اور شکایتیں ہوتے ہیں. اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارا حق نہیں دیا، ہمارے حقوق کو جو ادا کرنا نہیں کیا. ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہمارا حق ادا نہیں کر رہی ہے، ہمیں جس طریقے سے ہماری خدمت کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہی ہے. ایک طرف والدین کی شکایت ہوتی ہے تو دوسری طرف اولاد کی شکایت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین نے
اولاد کے متعلق جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے عائد کیا ہے نہ اسے پہچانا، اور اپنی اولاد کو اس قابل نہیں بنایا کہ جب بچہ یا بچی اپنے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی، ہوش سنبھالتے ہی، اس کے بعد میں بڑوں کے ادب کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق ہم پر کیا عائد کیے گئے ہیں، بھائی اور بہنوں کے حقوق کو ہم پر کیا عائد کیے گئے ہیں، اسے نہیں پہچانتے، نتیجتاً جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دونوں طرفے سے شکوے اور شکایتیں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں، جس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے جہاں اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو پیدا کر چھوڑنے کے بعد والدین سبکدوش نہیں ہوتے، بچ نہیں پاتے۔ اللہ کی پکڑ سے اور مطالبے سے ایسے والدین جو اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے نہیں بچ پاتے۔ بعض ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تجھے پیدا کیا، تجھے پالا پوسا، کھلایا پلایا، بڑے کیا، سوٹ پہنایا، یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں اللہ کے دربار میں نہیں چلے گی۔ تم نے جو کام کیا ہے وہ ادھورا کام کیا ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھالی کرے، نان نفقہ، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ، وہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادھورا کام ایسے ماں باپ نے کیا ہے۔ پھر آدھا کام جو صحیح تعلیم و تربیت، اخلاق، اس پر محنت نہیں کی، توجہ نہیں دی، اولاد نہیں بنی۔ اسی لیے دونوں کے اوپر جب ایسے اولاد ہوتے ہیں اور ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تو دونوں کا دوش ہوتا ہے۔ ایک تو ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے اور اولاد کی بھی غلطی ہوتی ہے، دونوں طرفے سے دونوں کی غلطی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے تو دوسری غلطی اولاد کی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں اولاد کی تربیت پر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زور دیا ہے۔ تو میں گزشتہ جمعہ اس کی کچھ تفصیلات عرض کیا کہ پیدائش سے پہلے کی حالات، اولاد کی تربیت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے سن چکے ہیں، نکاح سے پہلے سے ہوتا ہے، اور اس کی پوری وضاحت میں نے کیا ہوں کہ نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کا سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ چند چیزیں ہی اولاد کی پیدائش کے بعد آپ غور کرتے جائیں۔ میں 2 منٹ کے اندر پھر اسی چیز کو دہراتا ہوں جو گزشتہ جمعہ میں نے دہرایا تھا، تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ بات کہاں پر ختم ہوئی تھی، وہیں سے میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بات رکی کہاں سے تھی۔ اس لیے کہ ایسا ماحول ہے، صبح میں جو ناشتہ کرتے ہیں شام تک یاد نہیں رہتا، کیا بھی کہ صبح میں ناشتہ صرف کھجا لیتی کیا کھایا، 2 منٹ کے بعد میں بولتی صبح میں ناشتہ یہ کھایا، ایسا ماحول چل رہا ہے تو 8 دن کی بات کون یاد رکھے گا؟ اس لیے میرا مزاج ہے کہ 1-2 منٹ گزشتہ جمعہ جہاں پر میں روکتا ہوں اس کے اوپر سے تھوڑی بات شروع کرتا ہوں، تاکہ پورا پس منظر بیان، ہاں یہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں کو اسٹاپ ہوا تھا، ذہن میں بیٹھ جائے نقشہ، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کنٹینیو ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اولاد کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام
تحنیک کرنا، تحنیک کیا ہے اس کی تفصیلات میں نے عرض کیا ہوں۔ ایک تحنیک کرنا متقی کو بلا کر، پرہیزگاروں کو بلا کر، دینداروں کو بلا کر، علماء حفاظ کو بلا کر، اللہ سے ڈرنے والوں کو بلا کر، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، دونوں کی اجازت ہے۔ اگر کوئی عورت متقی ہے، پرہیزگار ہے، عفیفہ ہے، عابدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، نمازی ہے، خوف خدا رکھنے والی، خشیت الہی کو دل میں بسانے والی، اگر ایسی کوئی بندی مل جائے تو بھی الحمدللہ نور علی نور ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی تحنیک بچے بچیوں کی کروا سکتے ہیں، تاکہ اس کے تقوی اور طہارت، خوف خدا، خشیت الہی کے اثرات اس بچے بچی پر پڑے۔ دونوں کی گنجائش، ضروری نہیں کہ مرد ہی کو بلائے، عورت متقی ہے اس سے بھی تحنیک کرا سکتے ہیں۔ ہاں، اذان کے لیے مرد کو بلایا جائے، اقامت کے لیے مرد کو بلایا جائے۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں کہ اذان بولے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اقامت کہے، مرد کو بلایا جائے۔ تحنیک عورت سے کرا سکتے ہیں، متقی، پرہیزگار، عفیفہ، عابدہ، طیبہ، طاہرہ۔ اذان متقی مرد ہو، دیندار ہو، عالم حافظ ہو، اس کے ذریعے سے اذان اقامت۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دو چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان سیدھے کان میں اور اقامت بائیں کان میں۔ اذان کیوں بولنی چاہیے اور معاشرے کے اندر جو لوگ اس سے ناواقف ہیں، اذان اور اقامت کیوں بولتے ہیں، میں نے اس کی وضاحت گزشتہ جمعہ کیا۔ غلط طریقہ رائج ہو چکا ہے، پوچھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے، کام غلط کرتے ہیں۔ غلط کام ہونے کے بعد جب کسی بیان کے ذریعے، جب کسی عالم دین کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے تو اس وقت پچھتاتے ہیں، ہم یہ کام کرنا چاہیے تھا، ہم نے کام غلط کیا۔ پہلے کریں گے فائدہ، بعد پچھتا دو کیا فائدہ، ایسا ایسا۔ بہرحال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا جملہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی اکتائیت، اسے کانوں میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ شیطان، لکھا گیا ہے کتابوں میں، احادیث میں، اس کی وضاحت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ منتظر رہتا ہے شیطان اس کی بات پہنچانے کے لیے۔ یہ نو مولود بچہ یا بچی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے، فوراً شیطان انتظام میں رہتا ہے کہ اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر گناہ اور معصیت کی بات، نافرمانی کی بات بٹھاؤں اور ڈالو۔ اس لیے فرمایا کہ اذان اور اقامت، اس کے ذریعے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ توحید کی دعوت اس کے کان میں پہنچ جاتی ہے، ربوبیت کی دعوت اس کے کان میں پہنچ جاتی ہے، وحدانیت کی بات اس کے کان میں پہنچ جاتی ہے، رب العالمین کی بات اس کے کانوں تک جاتے ہوئے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب اذان کہی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔ تو جب شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو یقین مانے کہ شیطان کا داؤ فریب اس بچے پر یا بچی پر نہیں چلتا۔ ہاں، کوشش تو کرے گا بات بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی، صحیح راستے سے نکالنے کی، لیکن اسے ایسی سمجھ بوجھ اور شعور آ جائے گا اس اذان اور اقامت کی برکت سے، اور نیک بندے بندی کے ذریعے سے جو تحنیک کیا جاتا ہے، جسے گھٹی کہتے ہیں، ڈلوایا جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے، جن کی برکتوں سے، اذان کی برکت، اقامت کی برکت، متقی پرہیزگار بندے یا بندی کی تحنیک یعنی گھٹی ڈالنے کی برکت سے اللہ پاک شیطان کے پورے شر سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔
ایک بات. دوسری بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسے یہ باور کروایا جا رہا ہے بچہ یا بچی کو، تیرے کان میں سب سے پہلے اذان پڑ رہی ہے تو بڑا ہونے کے بعد تو اسی کی اطاعت کرے گا، اسی رب کی فرما برداری کرے گا، اسی رب کی عبادت کرے گا، اسی رب کے سامنے جھکے گا، اسی رب سے مانگے گا، اسی رب کو مشکل کشا مانے گا، کسی اور در کا بھکاری تو نہیں بنے گا۔ تیرے کانوں میں جس رب کا کلمہ پڑھا گیا ہے، تیرے کانوں میں جس رب کا نام لیا گیا ہے، تیرے کانوں میں جس نبی کے نام کے گن گائے گئے ہیں، تو اسی کی فرما برداری و اطاعت کرے گا، کسی اور کی نہیں۔ یہ بچپن ہی سے اس کے کانوں کے ذریعے سے دل میں بٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات بڑے ہونے کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا تھا کہ اچھا نام رکھنا، پیارا نام، انبیاء کے ناموں پر رکھو، اسماء الحسنى اللہ کے ناموں پر رکھو، ساتھ میں عبد جوڑو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد الستار، عبد الباقی، عبد القیوم، ایسے نام رکھو۔ اللہ کے ناموں میں سے نام رکھو، عبد جوڑو، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، کریم کا بندہ، ستار کا بندہ، باقی کا بندہ، حی کا بندہ، قیوم کا بندہ، یا نہیں انبیاء کے ناموں پر نام رکھو اپنی اولاد کے، نبی کے نام ہی 90 پر 9 نام، ان میں سے کوئی ایک نام رکھو۔ محمد جوڑو، اس کے بعد کوئی نام رکھو، احمد، اس کے بعد کوئی نام رکھو۔ اور اس کی فضیلت گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ احمد کی فضیلت کیا ہے، نام محمد کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے یہاں احادیث مبارکہ میں کیا اس کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ ایک کام کرو، صحابہ کے نام رکھو، اولیاء اللہ کے نام رکھو، صالحین کے نام رکھو، علماء، اتقیاء، مجاہدین کے نام رکھو۔ بچیاں ہیں ان کے لیے صحابیات کے نام رکھو، نیک بندیوں کے نام رکھو جن کا تاریخ میں نام ہے، ایسوں کے نام رکھو، ان کے نام کے اثرات بھی پڑیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کو سب سے پہلا گفٹ، تحفہ، ایک اچھا پیارا نام، اچھا پیارا نام، تاکہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جب اس کا نام لے کر پکارا جائے تو خوش ہو جائے کہ میرا کتنا پیارا نام ہے، میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ وہ نام برکت والا بھی ہو، عظمت والا بھی ہو، پیارا نام بھی ہو، ایسے ناموں کو رکھا جائے۔ یہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے پہلا گفٹ ہے، پہلا تحفہ ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ یہ 3 اہم چیز۔ اب تھوڑا میں کچھ بڑے حضرات اولیاء کی جو تاریخ ہے ان طرف لے چلنا چاہتا ہوں کہ گھٹی کے اثرات بڑے ہونے پر کیوں پڑتے ہیں۔ متقی انسان جب گھٹی ڈالتا ہے، جسے تحنیک کہتے ہیں، یا کوئی متقی پرہیزگار عورت تحنیک کرتی ہے، گھٹی ڈالتی ہے، اس کے اثرات مرتب کیسے ہوتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ 2 جمعہ سے میں نے آپ کو ایک نوجوان کا قصہ سنایا، اور اس میں سے نکاح کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی گئی، نکاح کیوں ہوا، اور وہ نوجوان کون تھے، اور لڑکی کے باپ کون تھے، یہ لڑکی کون تھی، نوجوان کا نام کیا تھا، اور وہ جو مالک تھے ان کا نام کیا تھا، اور ان کی جو بیٹی تھی اس کا نام۔ یہ پوری تفصیلات میں نے گزشتہ جمعہ رکھا، جس کی تقوی اور طہارت اور خوف خدا، خشیت الہی کی بنیاد پر جو اولاد ہوئی وہ کون تھی، میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ جب گھٹی صحیح پڑتی ہے، تحنیک صحیح ڈلوایا جاتا ہے، اذان کانوں میں متقی اور پرہیزگار کے ذریعے سے ڈلوائی جاتی ہے،
اقامت کانوں میں متقی پرہیزگار کے ذریعے سے ڈلوائی جاتی ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا؟ ارے بولو بھی، نام سنے کہ نہیں سنے؟ معلوم؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے موحد تھے، بڑے موحد تھے۔ آج ہم لوگ ان کا نام لے کر گریبان پھاڑتے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم سے واقف نہیں، ان کی زندگی سے واقف نہیں، ان کی سیرت سے واقف نہیں، ان کے تقوی سے واقف نہیں، ان کی طہارت سے واقف نہیں، ان کے خوف خدا سے واقف نہیں۔ بہت بڑی شخصیت۔ جب وہ پڑھنے کے قابل ہوئے، باپ کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، حضرت سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ گیلان سے، بغداد کے قریب ایک قصبہ ہے جسے گیلان کہتے ہیں، عربی میں تو گاف نہیں آتا، اس لیے گاف کو جیم میں تبدیل کر دیا گیا، جیلان کہتے ہیں۔ وہ قصبہ گیلان سے بغداد کو جانا تھا، بہت دور کا فاصلہ، تعلیم کے لیے۔ ماں نے بچے کو تیار کیا، کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان ام الخیر فاطمہ ان کا نام تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے۔ بچے کو تیار کی، کون سا بچہ؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی مجدد الفسانی۔ تیار کرنے کے بعد 11 اشرفیوں کو آستین میں باندھ دیا، اندر کے حصے میں، خرچ و اخراجات کے لیے، بغداد کو جانا ہے نا۔ قافلے کی تیاری ہوئی، قافلے کے ساتھ میں لگا دیا کہ میرے بچے کو بغداد میں فلانے مدرسے کے پاس پہنچا دینا۔ اب قافلہ روانہ ہوا، ریل گاڑیوں کا سفر تو تھا نہیں، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر پیدل جاتے تھے۔ راستے میں گئے، ڈاکو زیادہ تھے، راہزن، لوٹنے والے لٹیرے، چور، اچک کے بدماش، انہوں نے قافلے کو پکڑ لیا اور لوٹ لیا۔ قافلے والوں کے پاس جو مال تھا سب لوٹ لیا۔ تربیت کا نتیجہ دیکھو، اولاد پر کیسے پڑتا ہے، گھٹی کا اثر اولاد پر کیسے پڑتا ہے، اذان کا اثر اولاد پر کیسے پڑتا ہے، اقامت کا اثر اولاد پر کیسے پڑتا ہے، اور ماں باپ کی تربیت کی فکر اور ماں باپ کی تربیت کے اثرات اولاد پر کیسے پڑتی ہے، ذرا غور کرتے چلے۔ پورے قافلے کو لٹوروں نے لوٹ لیا۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے، کھڑے تھے۔ ایک ڈاکو آیا، کہا اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس اشرفیاں ہیں، میرے پاس اشرفیاں۔ ڈاکو ہنسنے لگا کہ یہ بچہ اور اشرفیاں، اگر کسی کے پاس ہوتے بھی ہیں تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذاق کیا، پھر پوچھا سچ سچ بتا، دیکھ مذاق نہیں کرنا، ہم ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ اور چوروں کی، ڈاکوؤں کی، اچکوں کی آواز آپ جاننے والے جانتے ہیں وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں۔
ایسے چور، ایسے اچکوں کا اثر اللہ والوں کے دلوں پر نہیں ہوتا، چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو جائیں۔ سچ سچ بتاؤ، مذاق نہیں کرنا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس اشرفیہ ہیں۔ اچھا، ڈاکو گیا، سردار کو سنایا کہ ایک بچہ ملا ہے، اسی قافلے کا بچہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اشرفیہ ہیں، مذاق کر رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہا کہ اسے لے کر آؤ۔ جہاں ڈاکوؤں کا سردار بیٹھا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بچے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس اشرفیہ ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی قہقہ مار کر ہنسنے لگا، بچہ اور اشرفیہ؟ بڑا آدمی ہوتا تو مان سکتے تھے، ہوں گے شاید کہیں چھپایا ہوگا، رکھا ہوگا، بچہ ہے یہ، اسے کیا معلوم کہ اشرفی کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم موتی کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم ہیرا کیا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھ کر قہقہ لگا کر ہنس رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ مذاق نہ کر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ تاکہ بائیں آستین میں، یہاں پر آستین کے اندر، یہاں پر رکھے، نکال کر۔ بڑا حیران ہوا، وہ بھی اشرفیہ ایسی جگہ رکھے ہوئے ہیں، تلاشی لو تب بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں دیکھیں گے، یہاں دیکھیں گے، بغل کے اندر کون دیکھے گا؟ اس کے اندر باندھ کر کے ماں رکھ دی ہے، بیٹا ضرورت کے اوپر نکال کر کے خرچ کرنا۔ اب ہاتھ یوں چھوڑ دے تو کیا پتہ چلے گا کہ اشرفی کہاں پر ہے؟ ڈاکو اور ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بڑے حیران سے کہ تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ اگر تو نہ بولتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ تیرا اشرفیہ کہیں، ہم تو سب کے پاس تلاشی لی اور تیرے پاس بچہ سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا، تو نے کیوں سچ کہا؟ سنو مسلمانوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کو جا رہا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا، میری ماں ان اشرفیوں کو میرے خرچ و اخراجات کے لیے باندھ کر یہاں پر بائیں آستین کے اندر، کہاں بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس لیے میں نے میری ماں کی پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، میری ماں سے جو وعدہ کر کے آیا، میری ماں کی جو وصیت و نصیحت تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا کہ جھوٹ سے اللہ کو نفرت ہے، جھوٹ سے میرے نبی کو نفرت ہے، اور میری ماں نے مجھے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس اشرفیت تھے، میں نے دے دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے چھوٹے، ان کی باتوں کا اثر ایسا پڑا ڈاکوؤں پر اور ان کے سردار پر کہ فوراً توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ ایک چھوٹا بچہ جو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھول کر، ماں سے کیا ہوا وعدہ وفائی کر رہا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر کیوں لوٹتے ہیں؟ کیا ہمیں خدا سے ہم نے کیا وعدہ کر کر نہیں آیا؟ الستو بربکم، اس کے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ بلا۔ کیا مطلب اس میں؟ مفسرین نے لکھا ہے بلا کے معنی آتے ہیں اے اللہ تو ہی پالنے والا، تو ہی خالق کائنات، تو ہی مالک کائنات، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا، تنگ دست بنانے والا، بادشاہ بنانے والا، بادشاہ کو شہنشاہ بنانے والا، مردے سے زندے کو نکالنے والا، زندے سے مردے کو نکالنے والا، مشرق سے نکال کر سورج کو مغرب میں ڈبونے والا، رات کے اندھیرے سے دن کو نکالنے والا، دن کے اندھیرے سے رات کو نکالنے والا، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یہ معنی ہی بلا کے الست بربکم، فرمایا قالو، فرمایا بلا، سب کچھ آپ۔ یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر کر آ کر ہم بھول گئے اور لوگوں کو لوٹ کر ہم کھا رہے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں سچی پکی توبہ کیا ڈاکو اور ڈاکوؤں کے تمام لوگوں نے،
اور جن جن کا مال اس قافلے سے لوٹا تھا تمام کے مال کو واپس کر دیا۔ ایسے ہوتے ہی ماں باپ کی تربیت کے اثرات، یہ تعلیم تھی ماں باپ کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اولیاء بنا سکتے ہیں، قطب بنا سکتے ہیں، اقطاب بنا سکتے ہیں، اولیاء بنا سکتے ہیں، محدثین بنا سکتے ہیں، مفسرین بنا سکتے ہیں۔ محنت کرے تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ اگر ماں باپ محنت کرنا اولاد پر چھوڑ دے تو بچے چور بھی بن سکتے ہیں، اچکے بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں، حرام خور بنتے ہیں، کمینے بنتے ہیں، لوٹنے والے لٹیرے بنتے ہیں، زانی بنتے ہیں، شرابی بنتے ہیں، کبابی بنتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے فسادی اور ظالم قسم کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ماں باپ کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور گھٹی کے اثرات پڑتے ہیں، اذان کے اثرات پڑتے ہیں، اقامت کے اثرات پڑتے ہیں، اور ماں باپ کی کمائی کے لقمے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اثرات کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک بچے کو لے جا کر مدرسے میں داخلہ کیا۔ استاد نے کہا پڑھ بیٹا، بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ بچہ اعوذ باللہ سے شروع کیا، بسم اللہ سے شروع کیا، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، تقریباً 3 پارے فٹافٹ اسی وقت استاد کو سنا دیا۔ استاد حیران، ارے اس کے ماں باپ نے ابھی لا کر کے داخلہ کروایا اور 3 پارے فٹافٹ پڑھ رہا ہے بچہ، اور اس کے بعد کے جو 3 پاروں کے بعد معمولی رفتار میں جو دوسرے بچے پڑھتے ہیں اس انداز سے پڑھ رہا ہے۔ فوراً باپ کو بلایا گیا، استاد نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارا بچہ 3 پارے کا حافظ تو پہلے سے کہیں پڑھوایا ہے کیا؟ نہیں، پہلی مرتبہ آپ کے پاس لائے ہیں۔ بچے کا باپ بھی حیران تھا کہ بچہ یاد کیسے کیا، پہلی مرتبہ لائے ہیں مدرسے میں استاد کے پاس۔ خیر خوشی کی بات تھی کہ بچہ 3 پارے پڑھ لیا، بیوی کے پاس گیا، شوہر نے کہا کہ دیکھو بیگم صاحبہ یہ ماجرا ہو گیا، تمہیں کچھ پتا ہے کیا؟ بیوی مسکرائی، کہا کہ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے 3 پاروں کے حافظ ہوں۔ کتنے پاروں کی؟ 3 پاروں کی حافظہ ہوں میں۔ جب بھی بچے کو دودھ پلانے کی باری آتی، وضو کرتی اور گود میں لیتی، 3 پارے تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی۔ کبھی دودھ پی کر ختم ہونے تک 3 پارے پڑھ لیتی، اور کبھی دودھ بچہ جو ہے پی کر بھی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جاتا، گود میں رکھ کر کے بچے کو میں تلاوت کرتی تھی۔ یقین مانی یہ 3 پارے کے اثرات بچے کے ذہن میں پڑ گئے۔ آج جب بچہ بڑا ہو گیا، پڑھنے کے لائق ہو گیا، مدرسے میں گیا ہے تو 3 پارے بڑے آسانی کے ساتھ میں پڑھ دیا۔ وہی جو گود میں سنتا تھا ماں کی زبان سے، اس کے اثرات کانوں سے ہوتے ہوئے دل میں اتر گئے۔ مائیں ایسی تربیت کرتے تھے۔ آج کی مائیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، آج کی مائیں گانوں کے سامنے بیٹھ کر، آج کی مائیں رنڈیوں کے سامنے، ناچنے والیوں کے سامنے اور تھر تھراتی ہوئی میوزک کے سامنے، فلموں کو دیکھتے ہوئے اور ڈھول باجا میوزک کے سامنے جب اس انداز سے اپنی اولاد کو گود میں ڈال کر کے اب ماں جو ہے یہ ساری چیزیں، ساری حرکتیں کرے گی، تو ایسے کم بخت اور ملول اور مردود اور شیطان کے اثرات اولاد پر پڑیں گے۔ اور آج چور نہ ہو تو کیا نمازی ہوگا؟ لچا لفنگا کمینہ نہ ہو تو کیا متقی ہوگا، تہجد گزار ہوگا؟ تربیت ایسی کی ہے، جیسی تربیت ویسی اولاد کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ ایک تو لقمہ حرام کا ہوتا ہے، ایک تو پرورش صحیح نہیں ہوتی۔ ماں بے حیا ہے تو اولاد بھی بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ ماں حیا کے جنازے نکال رہی ہے، گھر میں ہے شوہر کے سامنے بھنگی بن کر کے رہتی ہے، فنکشنوں میں جائے تو دلہن بن کر کے جاتی ہے تاکہ غیر مرد مجھے دیکھیں۔
غیر مردوں کو مائل کرنے کے لیے اپنے چہرے کو سجاتی ہے، اپنے جسم کو سجاتی ہے، اپنے کپڑوں کو سجاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے جو شوہر کے لیے کرنا چاہیے وہ غیروں کے لیے کرتی ہے۔ بے حیا عورت، ایسے بے حیائی کے اثرات اولاد پر پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ اولاد بے حیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس زمانے کے مائیں اپنی اولاد کو تربیت کرنے کی فکر کرتے تھے۔ سنو لگے ہاتھ اور ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، گھٹی کے اثرات کیوں پڑتے ہیں؟ اذان اور اقامت کے اثرات کیوں پڑتے ہیں؟ یہ گھٹی معمولی چیز نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی غلط کام کرے تو کیا بولتی؟ کون رے گھٹی ڈالا تجھے؟ کون نہ تجھے گھٹی ڈال؟ بولتی نہیں بولتے؟ ارے بولتی نہیں بولتے آپ کے یہاں؟ ہاں 50 ٹائم نہیں بلکہ 500 ٹائم میں سن چکا ہوں لوگوں کے زبان سے، کون رے با گھٹی ڈالے تجھے؟ اثرات پڑتی میرے بھائی، گھٹی معمولی چیز نہیں جسے تہنیک کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں سے نسبت جوڑو، اللہ والوں سے جڑ کر رہو، دینداروں سے جڑ کر رہو، علماء سے جڑ کر رہو، مساجد سے جڑ کر رہو، دینی حلقوں سے جڑ کر رہو، دینی مجلسوں میں بیٹھو اٹھو۔ گھر کے اندر قرآن حدیث کے واقعات، نبیوں کے، انبیاء کے، صحابہ کے، شہداء کے، صالحین کے، اولیاء کے، محدثین کے، علماء کے، اتقیاء کے ایسے واقعات گھر میں سناؤ۔ اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اکثر اولیاء اللہ کے باپ بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ یہ آئندہ چل کر کے قطب ہونے والا ہے، ابدال ہونے والا ہے، غوث ہونے والا ہے، اسے بے سہارا کر دیں تاکہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے، کسی اور کی ذات پر نہ ہو۔ ظاہری سہارے کو بھی اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 3 مہینے پہلے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا۔ ظاہری سہاروں کو بھی اللہ اٹھا لیتے ہیں تاکہ اسے متقی بنانا ہے، ولی کامل بنانا ہے، محدث بنانا ہے، غوث بنانا ہے، قطب بنانا ہے، ابدال بنانا ہے، اختاب بنانا ہے۔ اس لیے جو ظاہری سہارے ہوتے ہیں نا، جو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ماں پالے گی، یقین ہوتا ہے کہ باپ پالے گا، یقین ہوتا ہے کہ دکان پالے گا، یقین ہوتا ہے کہ فیکٹری پال رہی ہے، یقین ہوتا ہے کاروبار سے پل رہا ہوں، یہ ظاہری ساری چیزوں کو اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس کا پورا ذہن اللہ کی ذات پر مرکوز ہو جائے۔ اللہ تربیت بھی ویسے کرتے ہیں۔ رب العالمین کے کیا معنی؟ تربیت کرنے والے، پالنے والے، پوسنے والے۔ کون سی ذات ہے اللہ کے علاوہ ہمیں تربیت کرنے والی؟ یہ ماں باپ، یہ ظاہری چیز ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب، ماں باپ اسباب، دکان اسباب، کاروبار اسباب، فیکٹری اسباب، یہ اسباب کی دنیا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے، ماں کو فکر ہوئی کہ لے جا کر مدرسے میں چھوڑیں۔ اس زمانے میں جو لوگ ایجوکیٹڈ بنانے کی جو فکر میں ہیں، لائر بنانے کی فکر میں ہیں، جج بنانے کی فکر میں ہیں، سائنسدان بنانے کی فکر میں، ڈاکٹر بنانے کی فکر میں، بنانا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ عصری تعلیم کا میں منکر نہیں ہوں، میں منکر نہیں ہوں عصری تعلیم کا، پڑھانا چاہیے، لیکن ہم جسے زیادہ فوکس دینا چاہیے تھا اسے نہیں دے رہے۔ جو ضروری تھا اسے غیر ضروری سمجھ لیا، جو غیر ضروری تھا اسے ایک دم بہت 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 امپورٹنٹ سمجھ، اس کے بغیر زندگی چلی۔ دین جائے پھاڑ میں، قرآن جائے کہیں، حدیث جائے، اس سے کوئی فکر نہیں۔ ڈگریوں کی فکر ہے، ڈگریاں جائے بھاڑ میں۔ قبر میں ڈگریوں کے متعلق فرشتے نہیں سوال کریں گے تو پہلی ڈگری کیا کہ دوسری کیا، تو کیوں نہیں کیا، تو فائنل کیا کہ نہیں کیا، تو MBBS کیا کہ نہیں کیا۔
تو LLB کیا کہ نہیں کیا یہ نہیں پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے یہ سوال ہوگا۔ اور سوال بھی کیا پوچھنا ہے، اس کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، دیکھ یاد کر، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، آنسر یاد رکھ۔ سوال ہوگا تو جواب یہ دینا۔ آج دنیا کے اندر کوئی ہے کیا سوال کرنے والا آنسر کو آؤٹ کر کے دے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا، یہ سوال ہوگا یہ جواب دینا؟ ہے ایسا کوئی؟ اندازے کے مطابق پڑھاتے ہی، اندازے کے مطابق پڑھتے ہی، محنت کرتے ہی ہم لوگ۔ شاید کہ یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب یہ دیں گے، یہ آئے گا تو یہ جواب دیں گے، یہ آئے گا تو یہ جواب دیں گے، سوال یہ ہوگا تو پرچی میں ہم اس کا جواب یہ لکھیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ہم پڑھتے ہیں اور ذہن میں رہتا ہے، لکھ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت کو سوال جو کیا جاتا ہے قبر میں، اس کے جواب کو بھی آؤٹ کر دیا کہ یہ جواب دینا، تم سوال یہ ہوگا، اس کا جواب یہ۔ دینی تعلیم پر زیادہ فوکس دینے کی ضرورت ہے آج۔ ہاں، اس کے ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی دو، عصری تعلیم۔ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ ایک طرفہ نہ تولو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دنیا بھی کرنا دین بھی کرنا، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، چلو تمہاری بات لے لیں گے، دنیا بھی کرنا دین بھی کرنا، اچھی بات، چلو تمہاری بات مانیں گے۔ اگر تمہاری بات مان لیا کہ دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا، تو بتاؤ میرے بھائیو، تم دنیا کتنی کر رہے ہو اور دین کتنا کر رہے ہو؟ دین پر کتنے گھنٹے عمل کر رہے ہو، دنیا پر کتنے گھنٹے عمل کر رہے ہو؟ اب دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا بولے تو ڈیبیٹ کرو، 24 گھنٹے میں کتنا دین کرنا؟ 12 گھنٹے دین کرنا، 12 گھنٹے دنیا کرنا، چلو 12 گھنٹے لگا لیں گے، 6 گھنٹے دین کرنا، 6 گھنٹے دنیا کرنا، 24 گھنٹے دنیا 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 بسا لیے ہیں، اور جھوٹی زبان سے بولتا دنیا بھی کرنا دین بھی کرنا۔ ارے انسان، تجھے خبر نہیں کہ تیری بولی لکھی جا رہی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو کرتے نہیں؟ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کہو، سیدھی سچی بات، دو ٹوک بولو، ہم دنیا ہی کر رہے ہیں دین نہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو جو کرتے نہیں؟ وہ کہتے کیوں ہو؟ غرض کی بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے قابل ہوئے، اس وقت عصری تعلیم پر زیادہ زور نہیں تھا، دینی تعلیم پر زور تھا۔ ہر ماں باپ چاہتے تھے میرے بچے کے سینے میں اللہ کا کلام آ جائے، محفوظ ہو جائے، حدیث کا درس دینے والا ہو جائے، محدث بن جائے، مبلغ بن جائے، عالم بن جائے، مفسر بن جائے، یہ فکر ہوتی تھی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا سفیر بن جائے، یہ فکر ہوتی تھی۔ تو ماں کی فکر ہوئی کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے قابل ہوئی، مدرسے میں لے جا کر استاد سے کہا کہ استاد جی میرے بچے کو پڑھانا اور زیادہ گھر آنے کی گنجائش نہیں دینا، نہیں بھیجنا، اس لیے کہ زیادہ گھر آتا جاتا رہا تو پڑھنے سے دماغ نکل جائے گا، گھر طرف دھیان ہو جائے گا، کھیل کود میں لگ جائے گا، دوسرے بچوں کے ساتھ لگ جائے گا، تو پڑھنے کا شوق ختم ہو جائے گا، اس لیے میرے بچے کو زیادہ نہیں بھیجنا۔ استاد نہیں بھیجے، کئی دن گزر گئے، اب بچہ اداس تھا، ایک دن ماں کی یاد آ گئی، بات تو تھا نہیں، ماں کی یاد آ گئی، بچہ تھا نا، چھوٹا بچہ تھا، 10 11 12 سال سمجھ لیجئے، 8 9 10 سال جو بھی ہے، ماں کی یاد آ گئی کہ ماں کا چہرہ دیکھ کر، ماں کو بات کر کر بہت دن ہو گئے، استاد سے اجازت چاہی کہ استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جا کر میری امی سے مل کر آتا ہوں۔ سنو، باپ نہیں ماں تھی، لیکن تربیت کیسی کی، فکر کیسی تھی ماں کی۔ استاد نے سوچا کہ ماں کی یہ وصیت ہے کہ زیادہ گھر نہیں بھیجنا، بچہ بھی نہیں گیا، بہت دنوں کے بعد میں پرمیشن پوچھ رہا ہے، استاد نے کنڈیشن لگائی
کہ اتنا سبق یاد کر کر تم سناؤ تو تمہیں گھر کو بھیجیں گے۔ استاد بھی اتنا زیادہ سبق بتائے کہ استاد سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا زیادہ سبق بتاؤں تو بچہ یاد کرنے تک اور کئی دن لگ جائیں گے اور جا نہیں پائے گا گھر کو۔ بہتر ہے کہ ماں کی وصیت بھی ہو جائے گی اور بچہ گھر کو بھی نہ جائے، مدرسے میں رک کر کے پڑھے، تعلیم حاصل کرے۔ یہ سمجھ کر استاد نے ایک بہت بڑا سبق بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک تم سبق یاد کر کر سناؤ گے تو تمہیں پرمیشن ملے گی۔ بچہ ذہندار تھا۔ بایزید بسطامی آئندہ چل کر کے ولایت کے مقام پر فائز ہونے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی معمولی ہستی نہیں، وہ فرماتے ہیں جیسا فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، اولیاء میں بایزید بسطامی کا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ 70 سوال، ایک یہودی نے آ کر کے 70 سوال کیے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی واعظ و تقریر چل رہی تھی، اسی درمیان میں 70 کا جواب دے دیا حضرت بایزید بسطامی۔ جتنے یہودی کے ساتھ، اس پادری کے ساتھ میں لوگ آئے تھے، لکھا ہے کہ 7000 یا اس سے کم و بیش زیادہ لوگ آئے تھے، امیڈیٹلی اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ ایسی فراست اور ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ استاد نے کہا اتنا سبق یاد کر وہ سنے تو گھر کو بھیج تو نہیں تو نہیں۔ 2-4 دن کے اندر فٹافٹ پورا سبق یاد کر کر سنا دیے۔ استاد بھی حیران، ارے اتنا زیادہ سبق بچہ کیسے یاد کر لیا؟ ذہانت تھی، ذہانت۔ شوق اور فکر پر جاتا ہے، جس کے دل میں شوق اور فکر نہیں وہ کل بھی نہیں کرتا۔ اجازت مل گئی، سنو، گھر گئے، دستک دی، ماں وضو کر رہی تھی، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اماں میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ ماں وضو سے فارغ ہو کر آئی، دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، کہا کون بایزید؟ کون بایزید؟ میرا بھی ایک بیٹا بایزید تھا، میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا، مدرسے میں داخل کر دیا، جب تک میرا بچہ حافظ قرآن نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں آئے گا۔ یہ کون بایزید ہے میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ میرا بایزید تو آ نہیں سکتا مدرسے سے، حالانکہ معلوم کہ میرا ہی بیٹا آیا ہے، ماں کو معلوم کہ میرا ہی بچہ آیا ہے۔ ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، کوئی پہچانے کی نہ پہچانے، ماں بچے کی آواز کو پہچانتی ہے، باپ بچے کی آواز کو پہچانتا ہے، دنیا پہچانے کی نہ پہچانے، ماں باپ دونوں فوراً پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی آواز، یہ ہمارے بچے کی آواز۔ ماں اپنے بچے کی آواز کو پہچان لی، لیکن تعلیم و تربیت کی فکر تھی کہ میرا بچہ آ کر کے اس کی تعلیم خراب نہ ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، میرا یہ بایزید تو نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو مدرسے میں ہے، میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا ہوں، وقف کی ہوں اللہ کے لیے، جب تک وہ حافظ نہیں بنے گا نہیں آئے گا۔ بایزید بھی کھڑے ہو گئے، دل میں سوچا، اندر سے آواز ایسی آئی ہے، دل میں بات آئی کہ پھر دستک دینا مناسب نہیں، نکل پڑے۔ گھر سے نکل کر گلی میں جاتے جاتے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی، 1-2 منٹ گزر گئے، آواز نہیں آئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا تو بچہ نظر نہیں آیا، تھوڑا 2-4 قدم آگے جا کر کے دیکھا تو بچہ دور جا رہا، کہا کہ بیٹا آ گیا ہے تو آجا مل کر کے چلے جا۔ بایزید بسطامی نے جواب دیا، اماں اب میں نکل پڑا ہوں، جب تک حافظ قرآن نہیں بن جاتا اس وقت تک گھر نہیں آؤں گا۔ اس وقت کی ماؤں کی بھی یہ فکر ہوتی تھی، بچوں کی بھی یہ فکر ہوتی تھی، اللہ کے دین کو سیکھے، اللہ کے کلام کو میرے سینے میں بٹھائے، اللہ کے نبی کے احادیث کو میں سنوں اور سیکھوں اور آگے تک پہنچانے کی فکر ہوتی تھی۔ بچوں کی تربیت مائیں ایسی کرتی تھی، ایسا نہیں کہ یہ بچے کا باپ نہیں نہ اسے رکھ کر کے پالیں گے، دنیا والے کیا بولتی ہے، سو یہ ایک بچہ ہے، سو 2 بچے، باپ مر گا پھر بھی رکھ کو پرورش کرے نہیں نا، اے دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کچھ بھی نہیں کہیں گے، آخری جملہ یہی کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دنیا والے کو دیکھ کر کیا جینا ہے ہمیں،
ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، ہمیں دنیا کو دیکھ کر جینا نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے کہنے دو، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، ہمیں دنیا سے لینا دینا کیا ہے؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ گھٹی کے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا کام تحریک گھٹی، دوسرا کام سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اور تیسرا کام اچھا نام، چوتھا کام بچے کا حقیقہ کرنا۔ کیا کرنا؟ حقیقہ کرنا۔ کب کرنا؟ 7ویں دن کو کرنا۔ 7واں دن بچے کا حقیقہ۔ مرد بچے کے لیے 2 بکرے، عورت بچی کے لیے 1 بکرا۔ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں، سہولت نہیں، مرد بچے کے لیے 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ حقیقہ کرنا سنت، یہ سنت کی برکت سے بچے کی تمام مصیبتیں، بلیات وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ پاک اس سنت کی برکت سے رفع دفع فرما کر عافیت عطا فرماتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ حقیقی کے جانور کا، ہٹا کٹا ہو، فربا ہو، عیبدار نہ ہو۔ اور کھلانے کا بانٹنے کا مسئلہ کیا؟ قربانی کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ 3 حصے کرو، اپنے لیے، اعزا و اقربا کے لیے، اور پڑوس میں غربا کے لیے۔ نہیں پکا کر کھلاؤ، دعوت دو رشتہ داروں کو، پڑوس والوں کو، غریبوں کو کھلاؤ۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ مغالطے کا شکار ہیں بلکہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حقیقے کا بکرا بچے کے لیے 2، بچی کے لیے 1 لائیں گے، ٹھیک ہے، ذبح بھی کریں گے، پکائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ماں باپ نہیں کھانا کرتے، دادا دادی نہیں کھانا کرتے، نانا نانی نہیں کھانا کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کون بولے تم نا؟ کون سی کتاب میں پڑھے تمہیں؟ حقیقہ کرنا سنت، ولیمہ کرنا یہ بھی سنت۔ اب ولیمہ کرنا سنت ہے، اب اس کا گوشت کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ کھا رہی بھی، توشے بھی بننے کو جا رہی، توشے بھی بن کو بھیج رہی، گاؤں بوسے گاؤں توشے جا رہی۔ جب ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، خاندان قبیلہ، دادا دادی، نانا نانی کھا سکتے ہیں، تو حقیقہ کرنا بھی سنت ہے، تو ماں باپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب اس میں ایک رسم لو، 2 kg گوشت لا کو ڈالنا کہتے اس میں، ماں باپ کھانا تو، دادا دادی کھانا تو، نانا نانی کھانا تو، 2 kg گوشت لا کو اس میں ملے تو یہ لوگ کھا سکتے کہتے۔ میں بولا ایک مرتبہ پوچھے مجھے، حضرت ایسا کہتے نا، پوری بات پہلے سننا ہمیں، بعد میں بولنا، اندر کے پورے رازاں لینا ان کے، بعد میں بولنا۔ حضرت ولی یہ حقیقہ کرنا ہے، کوئی کرو بھی۔ اس میں ہمارے بڑے بولے، دادا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھانا کہتے، کھانا تو 2 kg گوشت اس میں لا کو بکرے کا ملانا کہتے، اس کے بعد میں کھا سکتے ہیں۔ اچھا بھی 2 kg گوشت ملاتی نا، کیسا ملاتی؟ ان کو ذرا پریشانی ہوئی، کیسا ملاتی گا؟ تو گوشت میں ملاتی حضرت کے۔ اچھا گوشت ملتا گا وہ کیسا تم نا؟ اب 2 kg تو ڈال رہی، گوشت ملتا گا وہ کیا تو گارنٹی ہے کیا؟ نہیں حضرت۔ اب یہ چھوڑ کو دوسرا مل گا تو کیا کرتی؟ نہیں ملانا کہتے، نہیں بھی دیکھو غلط سنو، 2 kg گوشت ملانا کا تو ایک کام کرو، ایک ڈوری بھی سوا لے لو۔ کیا لے لو؟ ڈوری بھی سوا لے کو 2 kg گوشت کو پورا کو ایک ہار بناؤ، یہ گوشت میں ڈالو، اب پک جاتا نہیں، نکال کو کھاؤ، کھائے تو بھی بڑی مصیبت نہ، اس کا مسالہ اس میں ملتا نا، ملتا نہیں ملتا، اس کا شوربہ اس میں مل جاتا، اس کا رس، اس کا پانی اس میں شامل ہو جاتا۔ نے کہا یہ نادانی ہے، نادانی، علم سے دوری کا نتیجہ، اسلام سے دوری کا نتیجہ،
شریعت سے دوری کا نتیجہ، علماء سے دوری کا نتیجہ۔ میرے بھائی، جب نبی نے فرمایا 7ویں دن حقیقہ کرو، بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1، یا سہولت نہیں تو بچے کے لیے 1 بھی کرو، تو اللہ کے نبی کا فرمان حقیقہ کرو سنت ہے۔ جب سب کو کھلا سکتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ سنت ہے، اب دوسروں کے لیے جائز ہے، ماں باپ کے لیے نہیں جائز، دادا دادی کے لیے نہیں جائز، نانا نانی کے لیے نہیں جائز، ایسی بات ہو سکتی کیا؟ بالکل غلط۔ کسی دین سے دور اور علماء سے دور اور اسلام دشمن، قرآن کا دشمن یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے یہ بات حائل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دیا گیا کہ عقیقہ کرنے کے بعد 2 کلو گوشت ملانے کے بعد کھانا کھاتے، نہیں تو کھانا نہیں۔ یہ بالکل غلط۔ عقیقے کی دعوت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، حلال تو سب کے لیے حلال، حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے۔ جیسا کہ کتے کا گوشت حرام، سب کے لیے حرام، ایمان والوں کے لیے بالکل بالخصوص، اور خنزیر کا گوشت حرام، سب کے لیے حرام۔ گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، سب کے لیے حرام۔ مرغی حلال، سب کے لیے حلال۔ بکرا حلال، سب کے لیے حلال۔ اونٹ حلال، سب کے لیے حلال۔ بیل حلال، سب کے لیے حلال۔ انڈا حلال، سب کے لیے حلال۔ یہ الگ چیز ہے کہ کسی کی طبیعت کو لگتا ہے، کسی کی طبیعت کو نہیں لگتا، کوئی بڑا نہیں کھاتا، کوئی بکرا نہیں کھاتا، کوئی مرغی نہیں کھاتا، وہ الگ چیز ہے اس کی طبیعت کے حساب سے، یہاں بحث یہ نہیں۔ لیکن حقیقہ کرنے کے بعد میں 2 کلو گوشت یا 1 کلو گوشت ڈال کر ہی کھانا کتے، یہ کتے اور قدرے کی بات اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں چلے گی۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی کی علماء سے پوچھنا، یہ کام کرنا ہے کیسا کرنا، رائے مشورہ لے کر کام کرنا۔ اپنی مرضی کے، اپنی دماغ کے گھوڑے دوڑیں گے، کبھی لینے کے دینے بڑھ جاتی، ثواب کے بجائے وبال جان، مصیبت، تکلیف، اجر بھی نہیں، ثواب بھی نہیں، وقت بھی ضائع ہوتا، پیسہ بھی ضائع ہوتا، سب کھانا کھلانا سب برباد ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کی وضاحت انشاءاللہ اولاد کی اور تربیت کیسی کرنی چاہیے، اللہ والوں نے اور ان کی تربیت کیسے کرتے تھے، اور نکاح اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا، آج اس زمانے میں ہمارے نکاح کیسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولاد بگڑ رہی ہے، کوئی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ شمار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔